السلام علیکم، میں ہوں ممتاز خان۔ آج ہے 24 مارچ 2023۔ پاکستان میں الیکشن کی گہما گہمی ہے اور الیکشن کے لیے لوگ کنوینسنگ بھی کر رہے ہیں، لوگ جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں اور کورٹ میں بھی کیسز چل رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے، 30 اپریل الیکشن کی تاریخ ہے۔ لوگ تیاری کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں ایکٹیو ہو گئی ہیں، کچھ چھپ کے کر رہی ہیں، کچھ سامنے کر رہی ہیں۔ جو چھپ کے کر رہی ہیں وہ الیکشن انجینئرنگ کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اپنا، مگر چھپ کے کر رہے ہیں۔ میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ ہمیں اس دفعہ عمران خان کو ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سچا آدمی ہے۔ تو نعرہ ہمارا یہ ہے کہ سچ کو ووٹ دو۔ آج تک کسی پاکستانی سیاستدان نے ایسی پاکیزہ سوچ نہیں رکھی۔ کون سی پاکیزہ سوچ؟ عمران خان کی کیا سوچ ہے؟ عمران خان اللہ کا ولی کیوں ہے؟ عمران خان اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ پہلا سیاستدان ہے جس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے۔ جب وہ مدینہ شریف جاتا ہے تو اپنے جوتے اتار لیتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آج تک پاکستان میں کسی سیاستدان نے یہ بات نہیں کی اور اللہ سے کے رسول اور دین اسلام سے محبت کا ایسا اظہار نہیں کیا۔ عمران خان وہ پاکستانی واحد سیاستدان ہے جس نے یہ بات کی، یہ آواز اٹھائی، اور اس کا زندگی کا مقصد یہ ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر ریاست مدینہ بن گئی تو انصاف قائم ہو جائے گا۔ جب انصاف قائم ہو جائے گا تو لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے، کیونکہ سچائی سے انصاف آتا ہے اور انصاف سے لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں۔ جب لوگوں کو حقوق مل جائیں گے، ملک میں امن و امان ہو جائے گا۔ پھر ایف آئی آر کٹے گی۔ آج کل ایف آئی آر نہیں کٹا سکتے، یعنی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہے مگر وہ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹا سکا۔ تو جو ایف آئی آر ایک سابق وزیر اعظم نہیں کٹا سکتا تو پھر کون کٹوا سکتا ہے؟ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی تو تھانے کے باہر ہی بیٹھا رہے گا۔ تو یہ پورے کا پورا نظام جو ہے، یہ پورا نظام بدلنا ہے۔ جب یہ نظام بدلے گا، تبدیل ہوگا نظام پورا، اور نیا نظام آئے گا جس میں سچائی ہوگی، جس میں انصاف ہوگا، جس میں عدالتوں کی تعداد بڑھے گی۔ ہمیں 25 عدالتوں کی ضرورت ہے۔ 25 صوبے ہوں گے تو 25 سپریم کورٹس ہوں گی اور 25 ہائی کورٹس ہوں گی۔ 25 صوبے ہوں گے تو پھر ججز کی تعداد بھی 25 عدالتوں کے ساتھ بڑھ جائے گی، اور ہر آدمی کو اپنے گھر کے نزدیک انصاف ملے گا۔ اسے میلوں سفر نہیں کرنا پڑے گا انصاف کے لیے۔ تو غریب آدمی تو میلوں سفر کر ہی نہیں سکتا۔ مہنگائی اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے، اور اگر پاکستان میں سکون، چین، آرام نہیں ہوا اور لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملے، لوگوں کو کھانے کی روٹی، کپڑا نہیں ملا، ان کو رہائش کی جگہ نہیں ملی، ان کو انصاف نہیں دیا گیا، تو پاکستان بڑے خطرے میں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایسا نظام آ جائے جہاں لوگوں کو انصاف میسر ہو۔ لوگوں کو نوکریاں دینا، لوگوں کو خوراک دینا، پرووائڈ کرنا، لوگوں کو کپڑا، مکان، یہ چیزیں پرووائڈ کرنا، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں اگر کسی کے پاس ملازمت نہیں ہوتی تو حکومت ان کو یہ ساری چیزیں فراہم کرتی ہے، یہ ساری چیزیں دیتی ہے۔ ان کو رہائش کے لیے مکان بھی دیتی ہے حکومت، اس کا پیسہ دیتی ہے، میڈیکل سہولت بھی دیتی ہے، کھانے کے بھی پیسے دیتی ہے، بچوں کی تعلیم فری ہوتی ہے، بچوں کو کتابیں فری دی جاتی ہیں ان سارے ممالک میں۔ مگر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سچ ہے، ایک سچ کا نظام قائم ہے۔ وہاں لوگ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے مسلمانوں کی آج، وہ ہے جھوٹ۔ جب تک ہم اللہ کے اس حکم کو نہیں مانیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ہم سارے کام کر لیں، ہم اپنے آئین بہترین سے بہترین بنا لیں، مگر جب انسانوں کے اندر سچائی نہیں ہوگی، اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں ہوگی، تو یہ نظام ایسا ہی بوسیدہ نظام رہے گا۔ نظام سے نہیں ہوتا، لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں۔
نظام میں سزائیں بھی ہوتی ہیں، یہاں ہمارے یہاں کسی چیز کی سزا نہیں ہوتی، مختلف ہیلے بہانوں سے لوگ نکل جاتے ہیں، قتل کر کے بچ جاتے ہیں، چوری کر کے بچ جاتے ہیں، ملک کا پیسہ کھا کے بچ جاتے ہیں، ہر غلط کام کر کے لوگ بچ جاتے ہیں، بڑا سا وکیل کرتے ہیں، بہت سارے پیسے دیتے ہیں، بچ جاتے، دوسرا آدمی مظلوم ہوتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کیونکہ اس کو انصاف نہیں ملتا۔ پاکستان میں آج نجی جیلیں قائم ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے بہت سے ممالک میں، مگر پاکستان جو اسلامی جمہوریت پاکستان ہے، اس میں تو ہونی ہی نہیں چاہیے نجی جیلیں۔ انسانوں کو قید کر کے رکھنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ کبھی اس کی کوشش نہیں کی گئی کہ بڑے پیمانے پہ سرچ کی جائے اور نجی جیلیں جتنی بھی پاکستان میں ان کو ختم کیا جائے۔ کبھی اس کی کوشش نہیں گئی کہ 25 صوبے بنائے جائیں، کبھی اس کی کوشش نہیں کی گئی کہ 25 نئے ڈیم بنائے جائیں، کبھی اس کی کوشش نہیں کی گئی 25 سپریم کورٹ بنائی جائیں، 25 ہائی کورٹس بنائے جائیں۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا، 1 کروڑ انسانوں کے لیے ایک MNA ہونا چاہیے، ایک ممبر آف نیشنل اسمبلی ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے 5 پروونشل اسمبلی کے ممبر ہونے چاہیے، سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے ہر صوبے کا ایک MNA ہو اور 5 اس میں صوبائی وزیر ہوں۔ الیکشن کی پیسے بھی کم لگیں گے، الیکشن بھی ہو جائے گا، اسمبلی کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے، اور وہ لوگ ایسے آئیں جو بہت تعلیم یافتہ لوگ ہوں، کم از کم PhDs ہوں یا ماسٹرز تو کم از کم ہوں، اور وہ اپنے پروفیشنل میں مہارت رکھتے ہوں، تجربہ رکھتے ہوں، اور ان کی ایمانداری کا وہاں کے لوگ گواہی دیں۔ ایسا نہیں ہو فارم جس نے بھی جمع کرا دیا اور وہ بن گیا، چاہے وہ کہیں کا غنڈہ بدماش بھی ہو وہ بھی بن جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ایک علاقے کے لوگ اس آدمی پر اعتبار کا اظہار نہ کریں کہ اس پر ہمیں اعتبار ہے، یہ ایک نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اس کا کیریکٹر ٹھیک ہے، اس کو کبھی بھی اس کا فارم ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، نیشنل اسمبلی کے لیے، پروونشل اسمبلی کے لیے، کسی کے لیے ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے گواہی ہونی چاہیے، اس علاقے کے لوگوں کی گواہی ہونی چاہیے، اس علاقے کے لوگوں میں ریفرینڈم ہونا چاہیے، ریفرینڈم کرا کے ان سے پوچھ کے سب سے پھر لوگوں کو امیدوار بنانا چاہیے۔ جب تک ہمارے ہاں اچھے لوگ نہیں آئیں گے، برسر اقتدار ٹاپ پر نہیں آئیں گے، ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں آئے گی، جب تک یہاں کے نہ قانون صحیح ہوں گے، نہ ہمیں انصاف ملے گا، نہ قانون کا نظام صحیح ہوگا، کوئی نظام صحیح نہیں ہوگا، یہ سارے نظام ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ 75 سال میں نام تو ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ لیا، آئین میں بھی لکھ دیا کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے اعمال ہوں گے، مگر کیا ہمارے ہاں ایسا ہے؟ ہمارے ہاں تو کھلے عام سارے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کھلے عام لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سب کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، عدالتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اس ملک میں جھوٹی FIR کاٹ دی جاتی ہے، آج تک کتنے لوگوں کو جھوٹی FIR پہ سزا دی گئی؟ لوگوں کو جھوٹی FIR کٹوانے پہ قانون موجود ہے، FIR جھوٹی فیک FIR بنانے کا قانون موجود ہے، اس کے لیے 6 مہینے کی سزا بھی ہے، مگر کیا لوگوں کو سزا ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ کسی بھی ایک معصوم آدمی پہ آپ FIR کٹوا دیں۔ لوگ اسی لیے ہمارے ہاں رشوت کا بازار گرم ہے، اسی لیے رشوت ہے، سفارش ہے، اقربا پروری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لوگ الیکشن میں جیتتے ہیں، زبان کی بنیاد کو بنا لیتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں یہ چیزیں منع ہونی چاہیے۔ اخراجات بھی کم سے کم ہوں گے جب کہ نیشنل اسمبلی کے ممبر کم ہوں گے، صوبائی اسمبلی کے ممبر کم ہوں گے، تو اخراجات خود کم ہو جائیں گے۔ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جنہوں کے اس ملک کو چلانا ہوگا، اتنے سارے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تھوڑے سے لوگ ملک چلا سکتے ہیں۔ ملکوں میں مثال ملتی ہے، تھوڑے سے ممبرز آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں اور وہ حکومتوں کو چلاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک لشکر بھی نہیں ہوتا کام کرنے والوں کا، مختصر سے لوگ ہوتے ہیں۔ اصل میں لوگوں کا مخلص ہونا ضروری ہے، لوگوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، لوگوں کا انصاف پسند ہونا ضروری ہے، ایسے لوگ آنے چاہیے پاور میں جو کہ لوگوں کو انصاف دے سکیں۔ میرا اپنا اوپینین یہ ہے، آپ جسے بھی دیں ووٹ، مگر میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے۔ آج تک کی جو اس کی رپورٹ ہے، ساری اس کی زندگی ہمارے پورے پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ دنیا والے تو عمران خان کو سچا مانتے ہیں، اس کو ایماندار مانتے ہیں، دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ ایک انتہائی سچا انسان ہے، ایماندار انسان ہے۔ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تو دنیا کی مانیں یا صرف پاکستان کے ان چند لوگوں کی مانیں جو کہ اپنے مفادات کے لیے کسی کو بھی ذلیل کر سکتے ہیں؟ اس لیے میری رائے یہ ہے
کہ عمران خان کو آپ مضبوط بنائیں، اس کی حفاظت بھی کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ جتنے محب وطن لوگ ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، جو سچ بولنے والا ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیاقت علی خان سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ لیاقت علی خان سچے انسان تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ باہر سے لوگ نہیں آتے شہید کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے، ہمارے اپنے ملک میں لوگ جو ہوتے ہیں شہید کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو سزا بھی نہیں ملتی، اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوتی۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ محب وطن تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو محب وطن تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق بھی محب وطن تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ میں ان کی وہ بات بتا رہا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ محب وطن لوگ تھے۔ اس کے علاوہ جنرل سرفراز محب وطن تھے، شہید ہو گئے۔ مصطفی علی میر محب وطن تھے، شہید کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ جو بھی محب وطن انسان ہوگا اس کو اس ملک میں جان سے مار دیا جائے گا، اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ باہر کی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان ایک مضبوط ملک بنے، مگر محب وطن لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں، نبی شیر جنیجو جج تھے، ان کو ختم کر دیا گیا۔ وہ حق کی بات کرتے تھے، کراچی کی کورٹ میں تھے، وہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں ڈاکٹر رضوان جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایف آئی اے کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، نیب کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ جو بھی انصاف کی بات کرے گا اسے شہید کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے ملک میں یہ رواج بن گیا ہے، اور اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، کوئی نہیں پوچھتا، مر گئے، کوئی نہیں پوچھتا، ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، کسی کو سزا نہیں ملتی۔ ایسٹ پاکستان ٹوٹ گیا، کسی کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اس کی وجوہات کیا تھیں، کیوں ہوا، کون رسپانسبل تھا، کسی کو سزا دی ہم نے؟ ابھی پاکستان اللہ نہ کرے اس پہ کوئی اگر مصیبت آتی تو کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ ختم ہوتا ہے، ختم ہو رہتا ہے تو رہے، لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا گھر ہے۔ دنیا میں اگر آپ کی عزت ہے اسی کی وجہ سے، یہ پاکستان کو آپ جتنا بنائیں گے ساری دنیا میں آپ اتنے مضبوط ہوں گے، آپ کی اتنی عزت ہوگی۔ ہماری فوج انتہائی بہادر فوج ہے۔ فوج ایک آدمی کے کنٹرول میں ہوتی، جو ٹاپ پہ آدمی ہوتا ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا، اس کو کہتے ہیں ڈسپلن، کہ اس کا ایک آرڈر رہے گا اور پوری فوج ایک مشین کی طرح عمل کرے گی۔ کوئی آدمی اپنے سب آرڈینیٹ جو ہے وہ اپنے سینئر کی بات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو جو ٹاپ پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے جب وہ آرڈر دے گا تو نیچے سب جگہ وہی آرڈر چلے گا، وہ جو بھی آرڈر دے دے۔ اس لیے ہم پوری فوج کو برا نہیں کہہ سکتے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ اور ہمارے ہاں جو محب وطن جرنلز ہیں انہیں بھی مار دیا جاتا ہے، انہیں سزائیں دی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں کتنے جنرلز، کتنے بریگیڈیئر ٹی ایم، وہ بھی محب وطن تھے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کے لیے بہت کام کر سکتے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا، دونوں پیراشوٹ نہیں کھلے اور وہ نیچے گر گئے۔ تو ان کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی۔ محب وطن لوگوں کے لیے لوگ کھڑے نہیں ہوتے جب تک عوام میں یہ شعور نہیں پیدا ہو جاتا کہ جو محب وطن لوگ ہیں، اس ملک کے لیے مرنے والے لوگ ہیں، اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، ان کی حفاظت کی جائے، اور عوام کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا حفاظت کے لیے، ان سب لوگوں کی حفاظت کے لیے جو محب وطن ہیں۔ عوام غریب ہیں، غریب زیادہ لوگ ہیں، مگر پھر بھی کرنا تو ہے نا، اپنے ملک کو تو